السلام علیکم پیاری شہزادیوں، کیا حال چال ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ جانے عزیز کا نیکسٹ پارٹ میں وائس اوور کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گی کل سے پینتھر کا بھی وائس اوور کروں۔ مجھے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں تو اس کا بھی میں وائس اوور کروں گی۔ اور گائز آئی نو مشکل ہو رہی ہے تھوڑی سی جنان کے ایپیسوڈ میں بہت زیادہ بزی ہوں۔ میرا لاسٹ سیمسٹر ہے اور میں اس کے لیے پوری محنت کر رہی ہوں، اور میں جاب بھی کرتی ہوں ساتھ میں، پھر گھر کے کام بھی ہوتے ہیں، پھر دونوں ناول ایک ساتھ لکھنا اف دماغ کی دہی ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ تو سمجھتے ہوں گے نا، پلیز اپنی رائٹر کے ساتھ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں۔ میں بہت ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں جنان کی ایپیسوڈ جو ہے ایک دن کے بعد چھوڑ کر لازمی ڈالا کروں، پر مجھ سے نہیں ہو پاتا۔ پھر میں کیا کروں، بہت سی چیزیں جو ہے وہ مکسڈ اپ ہو جاتی ہیں میرے ساتھ، تو اس لیے پلیز گائز تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں۔ تو چلیں ہم چلتے ہیں جانے عزیز بائے دعا خان کی نیکسٹ پارٹ پہ۔ اگلی صبح سبھی ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ سب اپنی اپنی کرسی میں بیٹھے تھے۔ بلاج بھی سب کو سلام کرتا ہوا اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ مہنور بھی سلام کرتے ہی اپنی ماما کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بلاج نے آج اسے بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ نور بچے، گڑیا ابھی تک نہیں آئی؟ آج اس نے وعدہ کیا تھا ناشتہ سب کے ساتھ کرے گی۔ بلاج کے باقی سب دوست چلے گئے تھے، پر ریحان ابھی ادھر ہی تھا۔ وہ بھی بلاج کے ساتھ پرجوان تھا۔ اس نے آج جانا تھا، پر جانے سے پہلے وہ کچھ کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ مہنور اماں بی کو کوئی جواب دیتی اس سے پہلے ہی معروش سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی نظر آئی، جس کے ساتھ حنین تھا۔ روش نے اسے بازو سے پکڑا ہوا تھا۔ حنین پیار سے اسے اپنے ساتھ نیچے لا رہا تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی تھی، تب دو لوگوں کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ دونوں نے سب کو سلام کیا اور اماں بی کے پاس بائیں طرف بیٹھ گئے، کیونکہ دائیں طرف وقار صاحب اور وہ سب مرد حضرات بیٹھے تھے، جبکہ بائیں طرف سب عورتیں اور حنین بھی، کیونکہ معروش ادھر ہی تھی اور اسے ماں کو کھانا کھلانا تھا۔ بلاج نے حنین کے ہاتھ میں معروش کا ہاتھ دیکھا۔ اس نے روش کو کل پہلی بار دیکھا تھا، پر آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ روش ہی ہے جس کا اماں بھی اس کے ساتھ رشتہ کرانا چاہتی تھی۔ ایک بلاج جسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معروش ہے، اور دوسرا ریحان، وہ بھی پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ حنین کا اس سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ ان دونوں کی نزدیکیاں دیکھ کر وہ جو سمجھ رہا تھا، اگر ایسا رشتہ ان دونوں میں ہوا تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور اگر نہیں تو وہ پھر اس کے بعد اس نے روش کا رشتہ مانگ لینا تھا، جو اس کے دل میں بس چکی تھی۔ نانو، میٹھی سی آواز پر بلاج کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ بھی یقین نظروں سے حنین کے ساتھ بیٹھی روش کو دیکھ رہا تھا۔ جی نانو کی گڑیا، کیا ہوا؟ نانو، ہم خود کھانا کھائیں گے، پر پتہ نہیں نین ہمیں خود کھانا کیوں نہیں کھانے دیتے۔ اس نے منہ بنا کر حنین کی شکایت لگائی، جس پر حنین نے مصنوعی غصے سے اسے دیکھا۔ گڑیا، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے نا آپ کو میں کھانا کیوں خود کھانے نہیں دیتا؟ آپ پھر اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پر لگاتی ہیں اور پھر مرچی لگ جاتی ہے۔ نہیں نین، اب اس میں مرچی والا تو مجھے کوئی کھانا نظر نہیں آ رہا۔ اس نے اپنی طرف سے سمجھداری والی بات کی، جس پر سب نے ہنسنا شروع کر دیا۔ حنین شرمندہ ہو گیا۔ ویسے حنین بائی، یہ روش ان دنوں کچھ زیادہ سمجھدار نہیں ہو گئی؟ کشمالہ نے حنین سے کہا، تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ بائی دی وے گائز، یہ میرا پہلا ناول ہے، تو اگر اس میں کچھ
آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو وہ میں نے 1 سال پہلے لکھا تھا. تو آپ لوگ تھوڑا سا نا کمپرومائز کر لیا کریں یار، کچھ نہیں ہوتا ہے. آئی نو پہلے ناول میں نا بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تو آئی ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ. اور نہیں تو کیا، یہ میڈم اوور سمارٹ ہو گئی ہیں. نین. روش نے نین کو لمبا کھینچ کر ادا کیا. نین کی جان. حنین نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا. روش کا اس طرح نین کے ساتھ فری ہو کر بات کرتے دیکھ پتہ نہیں کیوں بلاج کو برا لگ رہا تھا. کشمالہ آپی، میں آپ سے ناراض ہوں، اور ساگو سے بھی. اسے اچانک یاد آیا کہ کشمالہ اور ساگر کی وجہ سے وہ رات وہ ڈر گئی تھی، جبکہ وہ دونوں تو منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے. ساگر نے پوچھا، ہم نے کیا کیا گڑیا؟ آپ نے ہمیں کل ڈرایا تھا اور ہم روئے تھے، تو ہم ناراض ہیں. کیونکہ ہم روئے تھے، سب روئے تھے، نانو اور ماموں جانی بھی، تو ہم ناراض ہو گئے ہیں. اس کی اس بات پر سب نے ساگر کی طرف دیکھا، جو روحانسا سا حنین کو آنکھوں ہی آنکھوں میں معافی دلوانے کی فریاد کر رہا تھا، جبکہ کشمالہ تو سوچ میں پڑ گئی تھی آخر ان کی وجہ سے گھر والے کب روئے. وہ تو صرف ماروش روئی تھی، باقی تو کوئی بھی نہیں رویا. ویسے یسرا، یہ ہماری گڑیا نے جھوٹ بولنا کب سے شروع کر دیا؟ کشمالہ نے یسرا کے کان میں سرگوشی کی، جس پر یسرا نے گھور کے اسے دیکھا. یار میں تو مذاق کر رہی تھی، تم تو غصہ ہی کر گئی ہو. کشمالہ نے جب یسرا کو غصے میں دیکھا تو آگے سے بتیسی نکال کر اسے کام ڈاؤن کیا. ساگر کی فریاد کو سمجھتے ہوئے حنین نے روش سے کہا، گڑیا معاف کر دو دونوں کو، اتنے دنوں بعد آپ کو دیکھا تھا، اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو گئے تھے. پر روش نے کچھ کہنا چاہا، پر کشمالہ نے بیچ میں ہی بات اچک لی. پرور کو چھوڑو، ہم تمہارے لیے گفٹ بھی لائے ہیں، تم ناراض ہوئی تو ہم نہیں دیں گے. کشمالہ نے اسے لالچ دی. اس کی بات سن کر وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگی اور سوچنے والے انداز میں اپنی تھوڑی پر انگلی رکھی. اس معصومانہ انداز پر ہر ایک کو اس پر بہت پیار آیا، پر اس وقت اگر اس پر پیار جتاتے تو اس نے کھانا نہیں کھانا تھا، اس لیے سب خاموشی سے دیکھتے رہے. روش مسکرائی، جس پر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا. اگر میں آپ کو معاف کر دوں تو کیا مجھے نیا والا بابو راجہ لا دیں گے؟ میرا بابو راجہ گندا بچہ بن گیا ہے، مجھے اچھا والا بچہ چاہیے. کشمالہ کا منہ کھل گیا اس کی فرمائش پر، جبکہ نعمان کا قہقہ حال میں گونجا. یہی حال باقی سب کا بھی تھا. حنین نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا. بس چپ میری جان، اب آپ کچھ نہیں بولیں گی، اوکے؟ ورنہ میں آپ کو بابو نہیں لے کر دوں گا. اس کی اس دھمکی پر روش نے اپنے منہ پر انگلی رکھ دی تو حنین نے اس کے سر پر بوسہ دیا. بلاج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حنین کو اس سے دور کرتے، اور ریان کا دل پر تو سانپ لوٹ رہے تھے ایسے حنین کو پیار جتاتا دیکھ کر. بس اب مزید کوئی بات نہیں، چلو سب کھانا شروع کرو. اماں بھی نے اس سے ڈانٹا. ہم خود کھائیں گے. اچھا بابا، آپ خود کھائیں. حنین نے اس کی گود میں نیپکن رکھا. کھانا کھانے کے دوران بلاج کی آنکھیں روش پر ہی تھیں، جو کبھی نوالا کھاتی کبھی حنین کو دیتی، جو کبھی نوالا خود کھاتی تو کبھی حنین کو دیتی، اور حنین بھی ایسے ہی کرتا تھا، جس پر وہ کھل کر مسکراتی. کھانا کھاتے ہوئے کبھی وہ اپنے گالوں کو چھوتی ہوئی لٹو کو کان کے پیچھے کرتی، کبھی گالوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتی. اس کی ایسی حرکتوں سے 2 دلوں پر بجلیاں گر رہی تھیں، اور وہ لا علمی سے اپنے کام میں مگن ناشتہ کر رہی تھی. ناشتے کے بعد اس نے اپنا منہ حنین کی طرف کیا، جس کا مطلب تھا کہ میرا منہ صاف کرو. حنین
حنین نے اس کا منہ صاف کیا اور اس نے اپنا سر حنین کے سینے پر رکھا، جبکہ بلاج کی برداشت یہیں تک تھی۔ اسے پتہ نہیں کیوں عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی۔ وہ ایک دم کرسی دھکیل کر اٹھا اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ریحان پہلے ہی وہاں سے جا چکا تھا۔ اس کو کسی کی کال آ گئی تھی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، کومل بیگم نے کہا تو روش نے منہ بنایا۔ نہیں نا ماما، ابھی 1 ویک اور رہ لیتے ہیں، پھر چلیں گے۔ اس کی اس بات پر کومل بیگم نے مدد طلب نظروں سے حنین کو دیکھا۔ پھپھو روش ٹھیک کہہ رہی ہے، 1 ویک ادھر ہی رہ جائیں۔ کومل بیگم نے حنین کو گھورا تو وہ وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اماں بھی کو اس کی شکایتیں لگانے لگی۔ اماں، اس نے ہی مہروش کو خراب کیا ہے، ہر الٹی بات مان کر اس کی ہر بے وقوفانہ بات کو اہمیت دیتا ہے۔ کومل بیگم، کومل بیٹا، تم جانتی ہو نا، اس نے روش کو کسی بچے کی طرح پالا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک بیٹی کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ تو اس کو پیار بھی اپنی بیٹی کی طرح کرتا ہے۔ تم سب جانتی ہو، پھر بھی۔ میں جانتی ہوں، پر اماں بھی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا ضرورت ہے ہر بات ماننا۔ اس ایک حادثے نے آگے ہی اسے ایسے بنا دیا ہے، باقی رہی صحیح کسر اس نے نکال دی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی اس حادثے کو سوچ کر۔ اماں بھی نے انہیں آگے بڑھ کر گلے سے لگایا۔ بلاج اپنے کمرے میں آ کر سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا ادھر ادھر چکر لگانے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک ہی دن میں ایسا کیا ہو گیا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنے الفاظوں پر قائم ہوں۔ وہ میرے قابل نہیں، وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ بلاج نے اپنے آپ کو باور کروایا۔ وہ اب اس کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اپنی سوچوں سے چھٹکارا پانے کے لیے کنزل کو کال ملائی اور اس سے باتیں کرنے لگا، پر اس کا دل کیا کرتا جو بار بار روش کی طرف مائل ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف ریحان کو ایمرجنسی کال آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے ارجنٹ نکلنا پڑا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ بلاج سے بات کر کے کنفرم کرے گا۔ اس سوچ کے ساتھ وہ سب سے مل کر ایک گہری نظر مہروش پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ دوسرا دن سب حسب معمول چل رہا تھا کہ اچانک کنزل کی آمد ہوئی، جو بڑے ہی بے ہودہ کپڑوں میں تھی۔ آتے ساتھ ہی وہ بلاج سے چمٹ سی گئی، اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوا، جبکہ اس کی اس بے باک حرکت پر سب ششدر رہ گئے، خاص کر اماں بھی۔ وہ بچوں کے پاس ہی بیٹھی تھی، ان کے اندر ناگواریت سی پھیل گئی، جبکہ بلاج بھی سب کے سامنے شرمندہ سا ہو گیا۔ اس نے جھٹکے سے کنزل کو پیچھے کیا۔ اوہ بیبی، کیا ہوا؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ تم نے مجھے کیا؟ کنزل نے بلاج سے کہا، جس پر بلاج نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بلاج کو غصے میں دیکھ کر وہ جلدی سے اماں بھی کی طرف بڑھ گئی اور انہیں سلام کیا، جس پر اماں بھی نے صرف سر ہلایا، جبکہ کشمالہ، نعمان، یسریٰ، ماہنور، ساگر سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان سب کا سکتہ روش کی آواز نے توڑا، جو سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ کیشو، کیشو، وہ کشمالہ کو آوازیں دیتی ہوئی آ رہی تھی، اور کشمالہ نے اپنا کھلا منہ بند کر کے اس کی طرف دیکھا اور روش کو جواب دیا۔ کیا ہوا ماہ گڑیا؟ اس وقت ماہ نے بلیک فراک پہنا تھا، جس میں اس کا حسن اور بھی دمک رہا تھا، اور اس پر کھلے اس کے گولڈن سلکی سیدھے لمبے بال، جو اس کی کمر سے بھی نیچے تک اس کی پنڈلیوں تک جاتے تھے۔ بلاج نے اس کی طرف دیکھا تو نظریں ہٹانا بھول گیا۔ کنزل کا بھی حال ایسا ہی تھا۔ اسے مہروش کو دیکھ کر سکتہ ہو گیا۔ وہ پلکیں جھپکانا بھول گئی، جبکہ مہروش کشمالہ کے پاس گئی اور کہا، کیشو، دیکھو نا،
آپ نے ہمارے بال نہیں باندھے، ہم ان سے ناراض ہیں، آپ ہمارے بال باندھ دینا ورنہ ہم بال کاٹ دیں گے، دیکھیں ہم کینچی بھی لائے ہیں۔ اس نے کشمالہ کو بتاتے ساتھ ہی ہاتھ آگے کیا جو اس نے کمر کے پیچھے چھپایا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ میں کینچی دیکھ کر سب کے دل دہل گئے۔ سب ایک ساتھ اٹھ گئے، یہاں تک کہ وقار صاحب، بلال احمد، سرمد اور حنین جو ابھی آفس سے لوٹے تھے۔ آج وہ جلدی آ گئے تھے، وجہ ان کی گڑیا کو گھمانے لے جانا تھا ساری فیملی کے ساتھ، تو اس لیے وہ سب واپس آ گئے۔ پر آگے کا منظر دیکھ کر سب سن سے ہو گئے۔ اگر اس کینچی سے وہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دیتی تو؟ اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ ہم اپنے بال کاٹ دیں گے، ہمارے کوئی بال ہی نہیں باندھتا۔ اس بات پر وقار صاحب نے اپنا بیگ زمین پر پھینکا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھے۔ گڑیا یہ ہمیں دے دو، اس سے آپ کو لگ جائے گی۔ چندا ایسے نہیں کرتے، یہ مجھے دے دو، آپ کو لگ جائے گی، اماں بی نے بھی اسے کہا۔ حنین وہیں پر تھا، حواس باختہ سا کھڑا۔ اماں بی کی آواز پر اسے ہوش آیا۔ حنین بچے، آپ وہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں آؤ، اس سے کینچی لے لو، یہ ہمیں نہیں دے رہی۔ حنین تیز قدموں سے اس تک پہنچا اور اسے بولا، ماں میری جان، میری گڑیا، اسے مجھے دے دو، آپ کو لگ جائے گی اس سے۔ نہیں نین، میں آپ کو نہیں دوں گی، ویسے بھی میں آپ سے بھی ناراض ہوں، میں اپنے بال کاٹ دوں گی۔ نہیں، ایسے نہیں کہتے، آپ کو پتہ ہے نا نین کو آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، پتہ ہے نا، پھر بھی آپ نین کو ناراض کرنا چاہتی ہیں۔ نین نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے اور آرام سے کینچی اس کے ہاتھوں سے لے لی، جس پر سب نے سکھ کا سانس لیا۔ پر نین، آپ نے ہمارے بال نہیں بنائے نا، تو دیکھیں ہم کیسے سنبھالیں انہیں، یہ ہم سے ٹھیک طرح سے برش بھی نہیں ہوتے، آپ ان کو کٹوا دیں۔ نین ہے نا، وہ آپ کے بال بنا دے گا، آج کے بعد اپنے بالوں کو کاٹنے کا سوچنا بھی مت، اوکے؟ جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ حنین نے کشمالہ کے ہاتھ سے برش لیا جو ماروش نے اسے دیا تھا، ماں کو صوفے پر بٹھایا اور خود پیچھے کھڑا ہو کر ماں کے بال بنانے لگا، اس کے بالوں کی فرنچ چٹیاں بنا کر پیچھے کمر پر چھوڑ دیا۔ بلاج اس کے ہاتھوں میں کینچی دیکھ کر پریشان سا ہو گیا تھا، پر جب نظر اس کے بالوں پر پڑی تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا، اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا، اسے ماں کے بالوں سے کھڑے کھڑے ہی عشق ہو گیا، وہ یک ٹک اس کے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لڑکیوں کے لمبے بال پسند تھے، روش کے بالوں سے اسے کھڑے کھڑے ہی عشق ہو گیا، اور ایک پل میں ہی جب اس نے کاٹنے کی بات کی تو بلاج کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں سے کینچی چھین لے۔ اس سے پہلے ہی وہ کچھ کرتا، حنین اور باقی سب وہاں آ گئے۔ حنین کو اس کے اتنے پاس دیکھ کر بلاج کو بہت غصہ آیا، وجہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا تو بس وہ اسے حنین کے ساتھ نہیں تھا دیکھ سکتا، اور اوپر سے اسے جو بات پتہ چلی تھی، روش حنین کے روم میں سوتی ہے، جس کی وجہ سے اسے ماں پر ویسے بھی غصہ بہت تھا، اوپر سے حنین کا اس پر یوں حق جتانا اسے آگ ہی تو لگا گیا۔ روش نے معصومیت سے حنین کو دیکھا، اس کی شکل دیکھ کر ماروش نے ایک کہکہ لگایا، اس کے کہکے پر سب نے اس کی طرف حیران نظروں سے دیکھا، پر اس کی بات کو صرف اماں بی، کشمالہ اور یسریٰ ہی جان سکی کہ وہ کیوں ایسے کہکے لگا رہی ہے، پھر انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا، باقی تو حیران و پریشان یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ کنزل جو کب سے وہاں کھڑی بس ماروش کو دیکھ رہی تھی، اس کو روش بہت پسند آ گئی تھی، وہ گڑیا کی طرح لگ رہی تھی، اس کا دل کیا وہ جائے اور اسے چھوئے۔ اماں بی کیا ہو گیا ہے
اب آپ بھی بچوں کے ساتھ بچی بن گئی ہیں، ہمیں بھی بتائیں بات کیا ہے؟ وقار صاحب نے جھنجھلا کر کہا۔ ارے میاں کیا بتاؤں، آپ سب سمجھدار ہو کر بھی نہ سمجھ سکے۔ ہماری گڑیا رانی مذاق کر رہی تھی، اماں بھی ہنسی۔ کیوں گڑیا؟ اماں بھی نے تصدیق چاہی، جس پر اس نے زور و شور سے اپنا سر اسباب میں ہلایا۔ حنین کا منہ کھل گیا اپنے بے وقوف بن جانے پر۔ وہ کیسے بھول گیا کہ ماں کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ حنین اس کے بالوں کے لیے کتنا پوزیسو ہے۔ گڑیا ابھی میں آپ کو ٹھیک کرتا ہوں، بہت خراب ہو گئی ہیں، ہمارے پیار نے ہی آپ کو خراب کر دیا ہے، آپ کی خیر نہیں۔ وہ یہ کہہ کر اس کی طرف بڑھنے لگا کہ کومل بیگم کی آواز پر وہ رکا۔ حنین دیکھا، آج میری بات کو آپ نے بھی مان لیا، چلو یہ تو اچھا ہو گیا، آپ ہی نے بگاڑا ہے اسے، اب آپ ہی ٹھیک کرو۔ حنین نے پھپھو کو بے بس نظروں سے دیکھا اور پھر سے روش کی طرف بڑھا، مگر یہ کیا، وہ تو وہاں پر تھی ہی نہیں۔ جس پر اس نے ارد گرد نظر دہرائی تو روش میڈم وقار صاحب کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور انہوں نے اسے اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ روش ادھر آئیں میرے پاس۔ نہیں، آپ غصے میں ہیں؟ ہم نہیں آتے۔ کیوں ماموں جان؟ میں آپ کے پاس رہوں گی نا، ویسے بھی آئس کریم کل کھانے جائیں گے۔ جبکہ اس کی چالاکی پر سب گہرے مسکرائے اور حنین کو دیکھا۔ وہ ہونک بنا اپنی گڑیا کے رنگ ڈھنگ دیکھ رہا تھا۔ میڈم نے صاف لفظوں میں اسے انکار کرنے کے بجائے اشاروں میں بول دیا کہ کل اسے آئس کریم کھلاؤ گے تو کل آؤں گی، آج اگر کھلاؤ گے تو بتا دو، ابھی آتی ہوں۔ کشمالہ! حنین نے دانت پیس کر کشمالہ کو بلایا۔ میں نے کیا کیا بھائی کی بچی، تم نے اسے خراب کیا ہے، اچھی بھلی میری معصوم گڑیا کو تم نے بگاڑ دیا۔ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، باقی کا بعد میں لڑ لینا۔ بلال صاحب نے پیچھے کا راستہ نکالا۔ کنزل اٹھ کر بلاج کے پاس آئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا، جس پر بلاج نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ باربی ڈال کون ہے بلاج؟ بلاج نے ایک نظر اسے اور پھر سامنے دیکھا جو اب حنین کے حصار میں کھڑی تھی۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے۔ بلاج اتنا کہہ کر چپ ہو گیا۔ وہ بہت پیاری ہے بلاج، مجھے اس سے ملواؤ۔ مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہے۔ بلاج نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ جل گیا ہو۔ آئی ایم سیریس۔ بلاج پلیز مجھے ملواؤ نا، میں اس سے فرینڈشپ کروں گی۔ کنزل میں آج تک خود اس سے نہیں ملا تو تمہیں کیسے ملواؤں، خود جا کر مل لو۔ بلاج یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ کنزل نے اپنے قدم روش کی طرف بڑھائے۔ مہروش کے پاس پہنچ کر کنزل نے اسے پکارا، پریٹی گرل۔ مہروش جو حنین کو منا رہی تھی کہ آج وہ آئس کریم کھائے گی، کسی کی آواز پر اس کی طرف دیکھا تو جو کل دلہن بنی لڑکی تھی آج اس کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر کے مارے حنین کے پیچھے چھپنے لگی۔ جس پر حنین نے کنزل کی طرف دیکھا اور کہا، پلیز آپ مائنڈ نہ کریں، یہ ایسی ہی ہے، ہر کسی سے بات نہیں کرتی، آپ میری اس کے ساتھ دوستی کروا دیں، مجھے یہ بہت پیاری لگتی ہے۔ مجھے شروع سے ہی بہن کا بہت شوق تھا، ایک ایسی ہی نازک سی گڑیا کی طرح جسے میں بہت پیار کروں، بہت خیال رکھوں، ہر ایک سے چھپا کے رکھوں، اور یہ بہت کیوٹ ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے لگا جیسے میری وہ خواہش پوری ہو گئی ہو۔ پلیز آپ اسے بولیں نا میرے ساتھ دوستی کرے، میں اس کی ہر بات مانوں گی۔ کنزل کے سرکل میں جو لوگ اسے جانتے تھے، جن میں وہ مغرور اور گھمنڈی مشہور تھی، اگر اس وقت اسے ایسی حالت میں منتیں کرتے دیکھ لیتے تو شوق کھا کر گر جاتے، کیونکہ وہ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور یہاں وہ ریکویسٹ کر رہی تھی، پلیز میں ایک بار کوشش کرنا چاہتی ہوں، ابھی نہیں، آپ پھر کبھی آئیے گا تو میں آپ کی بات کروا دوں گا، تب تک میں اسے آپ کے بارے میں سمجھا دوں گا، آپ پرومس کریں کہ میری بات کریں گے اس سے؟
پرومس، میں بات کروں گا، حنین نے اسے یقین دلایا تو وہ ایک نظر روش کو دیکھ کر چلی گئی۔ پھر سب گھر والے باہر لنچ پر گئے، وہاں سے گھومنے اور پھر رات کو واپسی ہوئی، جبکہ بلاج جلے پیر کی بلی بنا گھر میں پھر رہا تھا۔ اسے روش کو قریب سے دیکھنا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا ایسا کیا ہے اس میں کہ وہ پہلے دن سے ہی اس کے لیے بے چین ہے۔ سب لوگ گھر واپس آ کر آرام کرنے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ حنین کو کوئی کام آ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ایک گھنٹے کے اندر دبئی کے لیے نکلنا تھا۔ وہاں ایک ارجنٹ میٹنگ تھی اور پرسوں اس کی واپسی تھی۔ وہ بنا روش کو بتائے جانے والا تھا، وہ اسے جانے نہ دیتی اس لیے نہیں بتایا، جبکہ کومل بیگم نے اسے سمجھایا کہ وہ چلا جائے، ویسے بھی کل انہوں نے گھر چلے جانا تھا تو روش کو ساتھ لے جائیں گی۔ یہاں رہتی تو حنین کو ڈھونڈتی، جو کہ ٹھیک بھی تھا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ دو ہفتے بعد وہ پھر آ جائیں گی تو حنین کو سکون ہوا۔ چلو یہ ٹھیک ہے۔ رات کو سب بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ روش کشمالہ کے ساتھ آئی اپنی کرسی پر بیٹھ کے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ سب سمجھ گئے تھے وہ حنین کو ڈھونڈ رہی ہے، پر سب خاموش رہے۔ اماں بھی نے کشمالہ کو اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلاتی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا روش، کھانا نہیں کھانا؟ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ میں وہ نین کو، وہ کدھر ہیں؟ نظر نہیں آ رہے، مجھے ملنے بھی نہیں آئے، روش نے کہا تو کشمالہ نے گہرا سانس بھرا، کیونکہ اسے اب روش کو بتانا تھا، پھر سنبھالنا بھی تھا۔ روش، حنین بھائی کی میٹنگ ہے تو وہ ادھر گئے ہوئے ہیں، کل واپس آ جائیں گے، مجھے بتایا بھی نہیں اور چلے گئے۔ ایسا نہیں کرتے وہ، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ روش بچے، وہ آپ سے ملنے گئے تھے پر آپ کا روم بند تھا، وہ کیسے اندر جاتے؟ آپ سو رہی تھی اس لیے وہ چلے گئے، واپس آئیں گے تو آپ ان سے نہ بولنا، ٹھیک ہے؟ وقار صاحب نے اسے پیار سے سمجھایا، جس پر وہ منہ بسور کر انہیں دیکھنے لگی۔ روم کو لاک کس نے لگایا؟ اس نے ہونٹ باہر نکال کر پوچھا۔ سب اسے دیکھنے لگے، پر بلاج کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے لگا۔ آج وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا اور اسے اپنے قریب سے دیکھ رہا تھا، اس کی ایک حرکت کو آبزرو کر رہا تھا۔ جب روش نے ہونٹ باہر نکال کر منہ بسورا تو اس کی ساری توجہ اس کی طرف تھی اور اس کے دل نے چاہا آگے بڑھ کر اس کے لبوں کی گستاخیاں خود میں سمیٹے، پر پھر اچانک سے اس نے اپنے خیالات کی نفی کی کہ اس کا کوئی حق نہیں اس پر۔ میں بھی اسی روم میں تھی تو شاید میں نے لاک لگا دیا تھا۔ مہنور نے بات سنبھالی، جس پر روش نے سر ہلایا، جیسے میڈم کو سب سمجھ آ گیا ہو۔ روش نے وقار صاحب کو مخاطب کیا، ماموں جانی، ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو بتائیں گے کیسے کہ مجھے ان سے کیا کیا چاہیے، جو لے کر میں راضی ہو جاؤں گی۔ اس نے اپنا دکھ انہیں سنایا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ اچھا بچے، آپ کو کیا چاہیے مجھے بتائیں، میں اسے بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی ساری چیزیں لے کر آئے گا وہ، سمینہ بیگم نے اسے کہا، جس پر اس نے سر ہلایا۔ کھانا اسے کشمالہ نے کھلایا اور ساتھ ساتھ اماں بی بی اسے نوالے ڈال رہی تھی، جو وہ خوش ہو چکی تھی، کیونکہ نورین بیگم نے اس کے لیے اس کا پسند کا کھانا بنایا تھا، تاکہ وہ حنین کی وجہ سے جو اس کا موڈ خراب ہے وہ ٹھیک ہو سکے۔ آج اس نے اتنی ضد بھی نہیں کی تھی، ورنہ حنین کے معاملے میں وہ بہت ضدی تھی۔ اسے حنین جب چاہیے ہوتا تو اگر وہ نہ ہوتا تو میڈم رو رو کر خود کو ہلکان کر دیتی تھی۔ شاید وہ اس کے ساتھ گھومنے بھی گیا تھا، اسے آئس کریم کھلائے، شاپنگ کروائے، جس کی وجہ سے میڈم کا موڈ ٹھیک تھا اور سب کی بچت ہو گئی تھی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔
اس بار زیادہ ضد نہیں کی۔ کھانے کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا کیونکہ اس نے اس بار زیادہ ضد نہیں کی۔ کھانے کے بعد کچمالا نے مہنور اور روش کو ساتھ لیے باہر کی طرف آئی۔ یسریٰ پہلے ہی باہر تھی۔ وہ چاروں باہر لان میں چہل قدمی کرنے نکل گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب اپنے رومز میں چلے گئے۔ مہنور روش کو سلا کر خود کومل بیگم کے پاس آ گئی۔ آج ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو وہ تھوڑی دیر ان کے ساتھ رہ کر ان کا خیال رکھنا چاہتی تھی۔ مہنور کے جانے کے کچھ دیر بعد روم کا دروازہ کھلا اور ایک ہیولا اندر داخل ہوا۔ اس نے واپس مڑ کر دروازہ بند کیا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بائیں طرف بیڈ پر اس کی طرف گیا۔ مدھم روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ آرام سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ بلاج اسے غور سے دیکھ رہا تھا جو خوابوں کی وادیوں میں گم تھی۔ روش کو دیکھتے ہوئے بلاج نے ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا اور آہستہ سے اس کے چہرے پر ہاتھوں کے پروں کو پھیرنے لگا۔ اس کے چہرے کی نرماہٹ کو اپنے ہاتھوں کے پروں سے محسوس کر رہا تھا۔ آج وہ خود کو اس کے پاس آنے سے نہ روک سکا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اس کے خیالوں میں نہ آئے۔ اس کو وہ اپنے ذہن سے نکالنا چاہتا تھا پر یہ ناممکن تھا۔ ایسا نہ کر سکا۔ دل کیا تو مجبور ہو کر روش کے کمرے میں آ گیا۔ اب بیٹھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ہاتھوں کو اس کی آنکھوں پر لے کر آیا۔ اس کے ہونٹ تھوڑے سے کھلے تھے۔ اس کے ہونٹوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتا ہوا اچانک اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ ابھی اس کے ہونٹ روش کے ہونٹ سے مس ہوتے اس سے پہلے ہی وہ جلدی سے پیچھے ہوا اور اٹھ کر تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی تیز قدموں سے چلتا ہوا وہ اپنے روم میں آیا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے یہ کیوں کیا؟ وہ میرے قابل نہیں ہے۔ وہ پاگل ہے۔ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ میں اس کی طرف کیوں جاتا ہوں؟ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا اس سے گہرا رشتہ ہے؟ کیوں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اسے بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ شاید پہلے میرے ساتھ گھر والوں نے اس کی بات پکی کی تھی جس وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ میں کنزل سے محبت کرتا ہوں۔ وہ میری محبت ہے اور میرے ساتھ قدم ملا کر چل سکتی ہے، موو آن کر سکتی ہے سوسائٹی میں۔ یہ 2 دن پہلے ملی ہوئی لڑکی کے لیے میں اپنی 5 سال کی محبت کو بھلا دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں اگر یہاں رہا تو یہ لڑکی مجھے اپنے حسن میں مبتلا کر دے گی جو میں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ ایک حتمی فیصلہ لیتا ہوا اپنی وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ دوسرا دن صبح ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب روش کچمالا کے ساتھ وہاں آئی۔ نور بیگم، ثمینہ بیگم نے اسے دیکھ کر ایک ساتھ ماشاء اللہ کہا۔ وہ پیلے رنگ کی فراق میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ اماں بھی نے جلدی سے کئی نوٹ نکال کر اس کے سر کے ساتھ لگا کر صدقہ دیا۔ جب پھر سب وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تو روش باہر لان کی طرف چلی گئی۔ بلاج کنزل کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا تو بلاج کی نظر اس طرف اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ وہ یکٹک اس کو دیکھ رہا تھا جو اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ روش کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، بلاج تیزی سے اس کی طرف بڑھا پر اس سے پہلے ہی ساگر نے روش کو گرنے سے بچا لیا۔ روش اچانک اس طرح سلپ ہونے پر ڈر سی گئی اور ساگر کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اس کو روتا دیکھ کر کنزل جیسے اس کی طرف بڑھی
اور ماں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ باربی ڈال، کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہو، ادھر آؤ میرے پاس۔ روش کنزل کو دیکھ کر ساگر کے ساتھ اور زیادہ چپک سی گئی اور اپنا چہرہ ساگر کے سینے میں چھپا لیا۔ بلاج نے جب روش کو ساگر کے سینے سے لگے دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں زور سے بیچ لی۔ اس کا دل کیا ساگر کو کہیں دور پھینک آئے۔ ساگر نے روش کے گرد ہاتھ باندھ لیے اور اپنے ساتھ لگایا۔ بلاج کا صبر جواب دے گیا۔ وہ تیز قدموں سے ساگر کی طرف گیا اور ایک جھٹکے سے روش کو ساگر سے دور کیا۔ وہ اچانک اس افتاد پر ڈر سی گئی۔ ساگر، دور رہو اس سے، بلاج غصے سے بولا۔ اور تم کیا بچوں کی طرح روتی رہتی ہو؟ چپ کرو، منہ سے آواز نہ نکالنا ورنہ تمہارا منہ بند کر دوں گا۔ ایک دم خاموش۔ بلاج نے زور سے مہروش کا بازو پکڑا اور کھینچ کر اپنی طرف کیا اور غصے سے اسے بولا، جس پر مہروش زور زور سے چیخ کر رونے لگی۔ اس کی چیخ سن کر گھر کے سب افراد باہر کو آ گئے۔ روش نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کو چھپایا ہوا تھا اور چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ کومل بیگم کا ہاتھ اپنے دل پر آ گیا۔ آج کتنے عرصے بعد روش کو ایسے پینک اٹیک ہوا تھا، ورنہ کافی عرصہ ہو گیا تھا اسے اس قسم کے اٹیک آنے بند ہو چکے تھے۔ جبکہ اماں بھی نے بھی اپنے دل کو تھام لیا۔ ماں نور بھاگ کر روش کے پاس آئی۔ روش میری طرف دیکھو، میری طرف، میں آپ کی آپو ہوں، گڑیا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نور نے روش کو اپنے حصار میں لیا، پھر بھی روش نے چیخنا بند نہ کیا۔ روش میری بچی، اپنی ماما کی طرف دیکھو، ماما آپ کے پاس ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ روش میری بچی، ایسے نہ کرو میری بچی، تمہاری ماما دکھ برداشت نہیں کر سکتی، پلیز روش ماما کی طرف دیکھو۔ بلاج تو حیران پریشان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا جس کی وجہ سے روش نے ایسے چیخنا شروع کر دیا، اور کنزل بھی پریشانی سے آنکھوں میں نمی لیے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ روش کی ایسی حالت دیکھ کر سب رو رہے تھے، پر روش کا چیخنا بند نہ ہوا۔ روش بس، حنین ابھی آنے والے ہیں، تم چپ کر جاؤ ورنہ وہ نہیں آئیں گے، پلیز روش، حنین نے تمہیں ایسے دیکھا تو وہ رو دیں گے۔ حنین کا نام سن کر اس نے بولنا شروع کر دیا۔ روش کو نین چاہیے، نین کو بلاؤ گی، نین کو بلائیں۔ اس نے دوبارہ چیخنا شروع کر دیا تھا، پھر اچانک اس کا سر ایک طرف کو لڑک گیا، جبکہ سب کے ایک ساتھ چیخ بلند ہوئی۔ ساگر بھاگ کر گھر کے اندر گیا اور جلدی سے ایمبولینس کو کال کی، پھر وقار صاحب کو کال کر کے بتایا۔ حنین کا نمبر ملایا پر وہ بند ملا۔ وقار صاحب نے اسے جلدی ہسپتال لے جانے کا کہا۔ ساگر پلیز چلو، روش کو اٹھاؤ پلیز۔ کشمالا بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ ساگر بھاگ کر باہر گیا اور جلدی سے روش کو اٹھانے لگا کہ بت بنے کھڑے بلاج نے جھٹکے سے ساگر کو پیچھے کیا اور اس کو اپنی بازو میں بھر لیا، پھر تیز قدموں سے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ ساگر نے پیچھے کا دروازہ کھولا، روش کو اس میں لٹایا، ساتھ مہنور بیٹھ گئی۔ ساگر، میں انہیں لے کر جاتا ہوں، تم گھر میں رکو۔ نہیں بلاج، مجھے معلوم ہے روش کے اسپتال کا، تمہیں نہیں پتا، میں جاتا ہوں، تم گھر میں رکو۔ ساگر یہ کہہ کر جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ساگر نے 20 منٹ کا راستہ 10 منٹ میں طے کیا اور اس کو ہسپتال پہنچایا۔ آگے پہلے ہی ڈاکٹر اور نرسز کھڑے نظر آ رہے تھے، کیونکہ اس ہسپتال کی ٹرسٹی کی جان اس میں بستی تھی۔ آخر وہ کیوں نہ اس کے لیے آگے کھڑے ہوتے۔ جلدی سے اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا اور ٹریٹمنٹ شروع کر دی۔ اتنے میں وقار صاحب بھاگتے ہوئے اندر آئے اور جا کر
نور کو گلے لگایا۔ بچے روش کہاں ہیں؟ بڑے پاپا اندر لے کر گئے ہیں، ویٹ کرنے کو بولا ہے۔ اللہ رحم کرے، ساگر نے انہیں انفارم کیا۔ آخر کیا ہوا جس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا اسے؟ تم سب جانتے ہو پھر بھی؟ بڑے پاپا بعد میں بات کریں گے پلیز، حنین کو بتایا؟ نہیں بڑے پاپا، ابھی نہیں بتایا۔ اچھا کیا نہیں بتایا، وہ میٹنگ میں ہے، فری ہو جائے پھر بتا دیں گے۔ دعا کرو روش ٹھیک ہو، ورنہ حنین کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آگے بڑی مشکل سے وہ اسے ٹھیک کر پایا تھا۔ پھر سے ایسے وقار صاحب بولتے بولتے چپ ہو گئے اور جا کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ جلدی سے ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے، ہسپتال چلنا ہے، میری بچی پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ اماں بھی نے سمینا بیگم سے کہا۔ جی اماں بھی۔ ابھی سمینا بیگم باہر جاتی بلاج اندر آیا۔ میں لے چلتا ہوں آپ کو۔ نہیں بلاج، بہت مہربانی، تم نے آگے ہمیں جو تکلیفیں دی ہیں نا، وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ موم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا جس کی وجہ سے آپ کی نازک گڑیا کو کچھ ہو جائے۔ بلاج، اللہ کا واسطہ ہے، معاف کر دو ہمیں اور ہماری بچی کو۔ تم اتنے کیسے گر گئے بلاج کہ اپنی ہی کزن کو موت کے منہ میں دھکیل کر بھی تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا؟ ہماری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ، اگر اسے کچھ ہوا تو یاد رکھنا، میں کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سمینا بیگم جیسے پھٹ سی گئی تھی۔ اگر اس سب میں تمہارا ہاتھ ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اماں بیوی نے بھی اسے وارننگ دی، جس پر وہ غصے سے اوپر چلا گیا اور کنزل بھی اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے نفرت ہے اس سے، اس کی وجہ سے میری اپنی فیملی والے مجھے باتیں سناتے ہیں۔ میں سمجھا وہ معصوم ہے، مگر نہیں، وہ تو بہت ہوشیار چالاک ہے، جس نے سب کو اپنی طرف کر لیا ہے۔ کیسے ناٹک کر کے مجھے سب کی نظروں میں برا بنا دیا۔ آئی ہیٹ ہر۔ روش ناٹک نہیں کر رہی تھی بلاج بھائی، وہ سچ میں تکلیف میں ہے، پر آپ کیا جانو کسی کی تکلیف، آپ کو بس اپنا آپ معلوم ہے۔ پر افسوس کہ آپ ہمارے بھائی ہیں جو اتنے بے حس ہیں کہ جس کو کسی کی بیماری، کسی کی تکلیف بھی ناٹک لگتی ہے۔ نعمان اور کشمالہ جو کومل بیگم کے کہنے پر بلاج کو بلانے آئے تھے کہ ہسپتال چلیں، پر یہ سب سن کر وہ چپ نہ رہ سکی اور نعمان بھی ایک شکوہ کنہ نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ پر اپنے سامنے کومل بیگم کو دیکھ کر دونوں رک گئے۔ کومل بیگم کو دیکھ کر بلاج بھی پریشان ہو گیا، جو پتہ نہیں کب سے کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں تو آئی تھی کہ شاید کشمالہ آپ کو بلانے گئی ہیں کہ نہیں، اس لیے میں خود آپ کو بلانے آئی ہوں کہ آپ سے بولوں مجھے میری بیٹی کے پاس لے جائیں۔ پر مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ بلاج جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا، اس کے ہر لاڈ اٹھائے، اپنی بچی نور کو کسی اور کے حوالے کر کے میں آپ کو سنبھالتی تھی، آپ کا ہر کام میں کرتی تھی، کہ میرا پہلا بچہ بلاج میرا پہلا بچہ ہے۔ پر میں غلط تھی۔ اس بلاج میں اور آج کے بلاج میں بہت فرق ہے۔ آج کے بلاج کے دل میں میری بیٹی کے لیے اتنی نفرت کیوں بلاج؟ میری معصوم بچی آپ کو کیا کہتی ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے دشمن بن گئے؟ شکر ہے میرے اللہ کا، جس نے پہلے ہی مجھے آپ کی اصلیت بتا دی۔ میں اپنے مالک کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے شادی سے انکار کر دیا، ورنہ کیا ہوتا میری بچی کا، جس سے آج تک ہم نے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی، ہم نے کبھی بھی نہیں بولا، ہم نے کچھ بھی نہیں بولا۔ بہت شکریہ بچے، بہت بہت شکریہ، ورنہ کیا حال کرتے آپ ہماری بچی کا۔ بہت شکریہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کرتی وہاں سے چلی گئی۔ بلاج شرمندہ سا سر جھکا کر کھڑا رہا
اور کچھ بھی نہ بولا۔ نعمان اور کشمالہ کمل بیگم کو سنبھالنے کے لیے چلے گئے۔ کنزل نے شاکر نظروں سے بلاج کو دیکھا۔ وہ اتنا کٹھور کیسے ہو سکتا تھا؟ کنزل جیسی مغرور لڑکی بھی اس معصوم کو دیکھ کر پگھل گئی تھی جس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، اور بلاج اپنی کزن سے اتنی نفرت۔ یہ ایک شاک تھا کنزل کے لیے۔ وہ بنا کچھ بولے آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکل گئی۔ اسے بھی ہسپتال جانا تھا، گڑیا کے پاس، اپنی باربی ڈال کے پاس۔ کنزل کا فون رنگ ہوا جب وہ گاڑی میں بیٹھی۔ اس نے فون یس کر کے کان سے لگایا۔ کنزل بچے کدھر ہیں آپ؟ ڈیڈ۔ کنزل ڈیڈ بول کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، کسی نے کچھ کہا؟ ڈیڈ میری ڈال۔ کون سی ڈال کنزل؟ وہ میری باربی ڈال ہسپتال میں ہے۔ ڈیڈ وہ میرے سامنے تھی پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈیڈ وہ ٹھیک نہیں ہے، میں ہسپتال جا رہی ہوں۔ کنزل مجھے بتائیں تو، کس کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ آگے سے کچھ نہ بولی اور کال کاٹ دی۔ مہتاب صاحب پریشان سے ہو گئے۔ ہسپتال میں مہروش کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو چکا تھا۔ اس کی ڈاکٹر آ چکی تھی جو ہر بار اسے ٹریٹ کرتی تھی۔ کومل بیگم، نعمان اور گھر کی باقی خواتین کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ جب نور اپنی ماں کے گلے رکھ کے رونے لگی، ماما ہماری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی نا؟ دیکھیں نا وہ پھر سے ویسے ہی ہو گئی ہے۔ نہیں ماہ نور، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ہم ابھی حنین کو بلاتے ہیں، وہ اسے سنبھال لے گا۔ ماما وہ تو یہاں نہیں ہے، میں نے بھائی کو کال کر کے بتا دیا ہے۔ نعمان نے آ کر انہیں بتایا، پر بیٹا اسے ابھی نہیں تھا بتانا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ بابا وہ بھائی نے خود کال کر کے پوچھا روش کیسی ہے؟ انہیں کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا تو میں نے بتا دیا، وہ اگلی فلائٹ سے واپس آ رہے ہیں۔ اچھا کیا نعمان نے، اب وہ خود آ کر روش کو سنبھال لے گا۔ اماں بھی نے اس کی حمایت کی۔ ویسے بیٹا ہوا کیا تھا، مجھے بتاؤ، اماں نے ساگر سے پوچھا۔ اماں بھی روش گرنے لگی تھی تو میں نے اسے تھام لیا، وہ ڈر سی گئی تھی، اور پھر ساگر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا ساگر؟ وقار صاحب نے پوچھا۔ وہ لگائی ہوئی ہے؟ سچ بتاؤ ہمیں، وقار صاحب غصے سے بولے۔ وہ بڑے پاپا، پھر بلاج وہاں آ گیا اور اس نے غصے سے روش کو مجھ سے دور کیا اور اسے ڈانٹنے لگا تو روش ڈر سی گئی، پھر چیخنا شروع کر دیا۔ ہمیں پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہوگا، ایک وہی ہماری بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اماں بھی غصے سے بولی، پر اماں بھی اسے کیا پتا کہ مہروش کو اگر کوئی غصے سے بولے یا ڈانٹے وہ ایسے ہی چیخنے لگتی ہے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ ایسی ہے۔ پھر بھی اماں اس کی غلطی ہے، اسے ہمارے بچے کو کچھ بھی کہنے کا حق نہیں۔ وقار صاحب غصے سے بولے۔ روش کیسی ہے؟ کنزل کو وہاں دیکھ کر سب خاموش سے ہو گئے۔ وہ اندر آئی سی یو میں ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، بلال صاحب نے جواب دیا۔ اماں میں نے اپنی ایک بچی کو کھو دیا، اسے نہیں کھو سکتی۔ اماں میری 2 ہی بچیاں کل کائنات ہیں، ان میں سے اگر کسی کو کچھ ہوا تو میں کیسے جیوں گی؟ اماں کیا کمی ہے میری بچی میں جو بلاج نے ایسے میری معصوم سی بچی کو دھتکارا؟ اماں کیا کمی ہے آخر؟ کوئی کمی نہیں ہے، دیکھنا شہزادہ آئے گا ہماری بچی کے لیے۔ کومل بیگم جو بلاج کی باتیں سن کر دکھی ہو چکی تھی، اماں بھی سے شکوہ کر رہی تھی، اور اماں بھی کی بات پر انہوں نے دل میں آمین کہا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئے۔ ساگر نے ڈاکٹر سے پوچھا، کیا مہروش ٹھیک ہے؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہے، زیادہ پینک اٹیک نہیں تھا آیا، آگے احتیاط کیجئے گا۔
تھینک یو بیٹا، وقار صاحب نے ڈاکٹر نازیہ سے کہا تو وہ مسکرا کر اپنے کیبن میں چلی گئی۔ ساگر کو آنے کا اشارہ کیا تھا تو وہ بھی چلا گیا۔ چلیں آپ سب اب گھر جائیں، ہم مہنور کے پاس ہیں۔ اتنے میں ساگر بھی آ گیا۔ بابا، ڈاکٹر بول رہی ہے کہ کل ہم روش کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ تو سب گھر والے چلے جائیں، میں ادھر ہی ہوں۔ 2 گھنٹے تک حنین بھائی بھی آ جائیں گے، وہ بھی ادھر ہی آئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، ہم پھر مہروش کو دیکھ لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں۔ ساگر نے سب کو بتایا جو ڈاکٹر نے اسے کہا تھا۔ سب ماہ کو دیکھ کر گھر آ گئے تھے کیونکہ وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ کومل بیگم نے آتے ساتھ ہی نور کو پیکنگ کا بول دیا تھا، وہ اب مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اماں بھی کل ہم گھر جائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اسفندیار خانزادہ کی برسی بھی ہے، ساتھ ہماری پری کی بھی، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ چھوٹی سی قرآن خوانی کروا دیں۔ ٹھیک ہے بچے، جیسے آپ کی مرضی، پر روش کو ادھر ہی چھوڑ جائیں جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ حنین بھی آ گئے ہیں تو وہ سنبھال لیں گے۔ نہیں اماں بھی، میں اب مزید اپنی بچی کو یہاں نہیں رہنے دے سکتی، ویسے بھی بلاج کو اس کا یہاں رہنا پسند نہیں ہے، تو ہم چلتے ہیں۔ آپ کو یہ کس نے کہا؟ کیا بلاج نے کہا ہے؟ اس نے ایسی ویسی بات کی ہے آپ سے؟ نہیں اماں بھی، بس مجھے محسوس ہوا تو میں اب اپنی بچی یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ اماں آپ سے ضروری بات بھی کرنی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ نور کی شادی کے بعد اب روش کا حتمی فیصلہ بھی کروا دیں تاکہ میں آگے کا کچھ سوچ سکوں۔ پر بچے ابھی تو نہیں اماں بھی، ابھی ہی سوچنا ہوگا۔ اب مزید اس معاملے کو لٹکانا بہتر نہیں۔ آپ بھائی سے بات کر لیں۔ جیسے آپ کی مرضی، میں بات کر لوں گی۔ بلاج کو ایک پل کا چین نہیں مل رہا۔ اس نے جب سے گھر میں سب کو آتے دیکھا تھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ روش نہیں آئی، تو وہ کشمالہ کے روم میں آ گیا اس سے پوچھنے۔ کشمالہ: جی بھائی، کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ کشمالہ کو اسے دیکھ کر تو بہت غصہ آیا مگر بڑے ہونے کا لحاظ کر کے چپ ہو گئی۔ وہ سب آ گئے ہیں پر ماں روش نہیں آئی؟ بلاج نے پوچھا۔ ویسے آپ کو پوچھنا تو نہیں چاہیے، پر پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ ڈاکٹر نے رات رکنے کا بولا ہے۔ کشمالہ پہلے حیران ہوئی، پھر مناسب سا جواب دے کر اپنا کام کرنے لگی۔ وہ مہنور کی پیکنگ کر رہی تھی۔ بلاج اسے ایک نظر دیکھ کر باہر نکل گیا۔ بلاج ہسپتال میں داخل ہوا اور کاؤنٹر سے مہروش کی انفو لے کر وہ اس کے روم کی طرف بڑھ گیا۔ شاید ساگر کہیں باہر تھا۔ اسے وہاں نہ پا کر وہ روم میں داخل ہوا جہاں روش گہری نیند سو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا، سٹول کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ روش کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ کر نرمی سے انگلیوں کے پور سے اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ پھیرتے پھیرتے آرام سے اپنے انگوٹھے کی مدد سے اس کے ہونٹوں کو سہلانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں میں تمہاری طرف کھینچا جا رہا ہوں، پر میں تو کنزل سے محبت کرتا ہوں۔ پھر تمہیں مجھے کون سی کشش محسوس ہوتی ہے؟ ایسی کون سی چیز ہے جو مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا مجھ سے جس کا اثر مجھ پر ہوتا ہے؟ وہ بات کرتے کرتے آہستہ سے اس کے چہرے کے قریب ہوا اور اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ لیے، اس کی نرم آہٹ کو اپنے ہونٹوں سے محسوس کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے لبوں کو شدت سے اپنے لبوں میں دبانے لگا۔ اس کی شدت پر ماہ کسمسائی، جس پر ہاتر ہوا کوئی اثر نہ ہوا، اور بلاج آرام آرام سے اس کے لبوں پر اپنی شدت لٹانے لگا۔
اسے ایک الگ سا نشہ محسوس ہوا۔ تھوڑا پیچھے ہوا اور ایک نظر ماں کے چہرے کو دیکھ کر دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ تھاما اور اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ماں کہ تم میں ایسی کون سی کشش ہے جو مجھے کنزل سے غافل کر رہی ہے۔ یا تو کنزل میری محبت نہیں، اٹریکشن ہے مجھے اس کی طرف، یا کوئی اٹریکشن ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے، یا تم میری محبت ہو، یا پھر کوئی اٹریکشن مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہے۔ تم دونوں میں سے ایک میری محبت ہے، اور مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میری وہ محبت تم بنتی جا رہی ہو۔ کنزل سے میری محبت نہیں، صرف ایک اٹریکشن ہوئی تھی اس کی بولڈنس سے، اور تمہاری معصومیت نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ تمہاری ان زلفوں نے، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں پر پھیرا، ان زلفوں کا میں عاشق ہو گیا ہوں، اسیر ہو گیا ہوں۔ ایک نظر کا عشق جسے کہتے ہیں وہ ہو گیا ہوں۔ کون ہو تم؟ ایسا کیا ہے تم میں جو میں تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں؟ کوئی ایسا رشتہ ضرور ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں بھول نہیں پا رہا۔ بہت کوشش کی تمہارے بارے میں، بہت برا بولا کہ اپنے دل سے تمہیں نکال سکوں، پر نہیں کر سکا۔ میں اب جا رہا ہوں اور بہت جلد میں واپس آؤں گا۔ اگر اس عرصے میں تمہیں بھول گیا تو ٹھیک ہے، اگر میں تمہیں نہ بھولا تو سمجھ جانا کہ تم بلاج احمد خان کا عشق بن گئی ہو، اور جس دن مجھ پر یہ راز کھلا کہ تم میرے دل میں بس گئی ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت مہروش تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکے گی۔ تو دعا کرنا میرے دل میں تمہاری محبت نہ جاگے، اور اگر وہ جاگ گئی تو یاد رکھنا بلاج احمد خان اپنے غصے کا جتنا تیز ہے، اپنے عہد کا اس سے بھی زیادہ پکا۔ کنزل سے میری دوستی ہے، اور وہ دوستی پیار میں بدلی، لیکن وہ پیار محبت میں نہ بدل سکی۔ اور ویسا پیار ہے جیسے دوست کو دوست سے ہوتا ہے۔ شاید میں اس کو محبت سمجھ بیٹھا، لیکن نہیں، تمہیں دیکھ کر مجھے لگا کہ پیار اور محبت میں بہت فرق ہے۔ پیار ہم ہر اس شخص سے کر سکتے ہیں، ماں باپ سے، بہن بھائی سے، دوستوں سے، ہر رشتے سے، لیکن محبت اور عشق صرف ایک شخص سے ہوتا ہے۔ اور مجھے اگر تم سے وہ محبت ہو گئی، وہ عشق ہو گیا، تو تمہارا جینا مرنا سب میرے لیے ہوگا، اور بلاج احمد خان تمہیں اتنی دور لے جائے گا، سب سے اتنی دور کہ تم ان سب کو دوبارہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی، کیونکہ بہت رہ لیا ان کے ساتھ، اب میرے پاس آنے کی باری ہوگی۔ بلاج اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ سارے چہرے کو چومنے کے بعد اس کا رخ دوبارہ اس کے لبوں کی طرف تھا، اس کے لبوں کو آرام سے دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا، اس کے فون کی بیل بجی، جس وجہ سے وہ ہوش میں آیا، پھر جھٹکے سے روش سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اسے اپنی بے اختیاری پر سخت کوفت ہوئی۔ اوہو، یہ میں نے کیا کر دیا میں نے؟ میرا خود پر اختیار کیوں ختم ہو جاتا ہے جب یہ میرے سامنے ہوتی ہے؟ میں کیا کروں؟ مجھے اس سے دور جانا ہوگا۔ ہاں، میں دور چلا جاؤں گا، یہ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتا، اسے روم کے باہر آوازیں آئیں، جیسے کوئی بات کرتا کرتا اندر آ رہا ہو۔ وہ کمرے میں موجود کھڑکی کی طرف گیا اور وہاں سے باہر نکل کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ روم کا ڈور کھول کر ساگر اور حنین اندر آئے۔ بلاج انہیں دیکھ رہا تھا۔
حنین تیز قدموں سے ماں کے پاس آیا۔ گڑیا میری جان، کیا ہوا آپ کو؟ آنکھیں کھولو۔ بھائی اسے کچھ بھی نہیں ہوا، روش کو انجیکشن لگایا ہے تاکہ وہ پرسکون رہ سکے، کل تک ہوش آ جائے گا۔ وہ اب ٹھیک ہے۔ ساگر یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے سب جاننا ہے، حنین نے ساگر سے کہا۔ مہروش کے ہاتھوں کو تھاما، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک آنسو حنین کی آنکھوں سے نکل کر روش کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ بھائی، مہروش سیڑھیوں سے گرنے لگی تھی، میں نے تھام لیا تھا، پر پھر بھی وہ ڈر گئی تھی۔ ساگر مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہیں پتہ ہے اگر وہ ڈر گئی ہوتی تو اس حالت میں نہ ہوتی۔ اس حالت میں ہونے کی وجہ صرف ایک ہے، جب اسے وہ سب یاد آتا ہے جس سے ہم نے اسے نکالا تھا۔ تم سب جانتے ہو پھر بھی؟ بھائی ساگر سب سچ۔ بھائی وہ بلاج نے روش کو بازو سے تھام کر مجھ سے دور کیا اور پھر اس پر چلانے لگا، جس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ پر بھائی اس میں غلطی اس کی بھی نہیں، اسے نہیں معلوم کہ اس پر ایسے چلانے سے اسے پینک اٹیک آتے ہیں۔ بلاج بلاج بلاج، اور بلاج چاہتا کیا ہے؟ کیوں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ جب اسے منع کر ہی دیا ہے اس سے شادی سے، تو پھر اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں وہ اپنے کیے الفاظوں پر قائم نہیں ہے؟ اب وہ کیوں اسے ہرٹ کر رہا ہے؟ ساگر اس کے غصے کی وجہ سے میں اپنی گڑیا کے لیے اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے معلوم تھا وہ کبھی بھی اسے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ ہماری ماں کو ضرورت ہے ایسے ہم سفر کی جو اسے ہر قدم پر سنبھالے، نہ کہ ہر وقت تکلیف دے۔ اب مجھے بلاج سے کھل کر بات کرنی ہوگی۔ بلاج نے جب حنین کو مہروش کو کس کرتے دیکھا تھا، وہ تب ہی ایک نظر اس پر ڈال کر ملحقہ بالکنی سے نیچے کود گیا تھا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو ان سب باتوں کو سن کر وہ ضرور اس کی سچائی جاننے کی کوشش کرتا کہ آخر ان سب کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ کومل بیگم اپنے روم میں بیٹھی، ہاتھ میں ایک تصویر پکڑے بیٹھی تھی جس میں اسفند یار خانزادہ کھڑے تھے اور ان کے دونوں ہاتھوں میں 2 معصوم گڑیا تھی، جبکہ ایک گڑیا ان کے آگے کھڑی تھی اور کومل بیگم ان کے دائیں طرف تھی۔ یہ ایک خوبصورت فیملی کی تصویر تھی۔ ان کی خوبصورت فیملی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی اور ان کی فیملی کا شیرازہ بکھر کر رکھ دیا۔ وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ ماضی۔ اسفند یار خانزادہ اپنے خانزادہ خاندان کے اکیلے چشم و چراغ تھے۔ ان کی ایک بہن تھی، سمیرہ خانزادی۔ ان کی شادی بھی اپنے قبیلے میں ہی ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا شمس خان اور بیٹی زرمینہ، دونوں ہی سلجھے ہوئے اپنے والد کی طرح، جن کا نام نواز خان تھا، جو ایک شریف انسان تھے۔ اسفند یار خانزادہ نے شادی اپنی پسند کی۔ وہ اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی کومل بیگم کے ساتھ ہوئی، جو ایک خاندان سے تھی، جن کو انہوں نے یونیورسٹی میں دیکھا تھا۔ انہیں یہ معصوم سی کومل بہت پسند آئی تھی۔ پھر 1 سال میں ہی ان کی پسند آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہو گئی اور اپنے والد سردار سلطان خان سے کہہ کر رشتہ مانگ لیا۔ تو سردار سلطان کو اپنے گھر دیکھ کر احمد خان حیران رہ گئے، کیونکہ سلطان خان اپنے علاقے اور ارد گرد کے 20 گاؤں کے سردار تھے، جن کو ہر کوئی جانتا تھا۔ ان کے آنے کا مطلب جان کر سب بہت حیران ہوئے اور پھر خوشی خوشی مان بھی گئے۔ ان کی دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ شادی کے بعد کومل اور اسفند یار بہت خوش تھے۔ ان کی شادی کے سال بعد ہی ان کو اپنی
پریگننسی کا پتہ چلا تو گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آخرکار 9 ماہ کے انتظار کے بعد ان کی گود میں ایک معصوم شہزادی آئی جس کا نام اسفندیار نے ماہنور رکھا۔ ماہنور کی پیدائش پر سب بے انتہا خوش تھے کیونکہ ماہنور ان کی پہلی اولاد تھی۔ ماہنور جب 3 سال کی ہوئی تو سلطان خان وفات پا گئے۔ اس کے بعد اسفندیار نے سرداری سنبھالی اور اچھے طریقے سے اپنے فرائض انجام دینے لگے۔ اس میں ان کی مدد ان کی بہنوئی نواز خان بھی کر رہے تھے۔ وہ بھی اپنے علاقے کے سردار تھے۔ وہ بے شک دوسرے علاقے کے سردار تھے پر جب اسفندیار کو ان کی مدد درکار ہوتی تو وہ وہاں موجود ہوتے۔ اسفندیار کو اپنی بیگم کومل سے بے انتہا محبت تھی۔ ان کی محبت میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا گیا۔ ماہنور جب 3 سال اور کچھ ماہ کی ہوئی تب کومل بیگم کو دوبارہ ماں بننے کی خبر ملی جسے سن کر اسفندیار بہت خوش ہوئے۔ یہ وقت وہ کافی پریشانی سے گزار رہے تھے پر اس خبر نے ان کی ہر پریشانی کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ ان کی پریشانی کی وجہ ان کے گاؤں کی حدود میں ہر دوسرے تیسرے ہفتے کسی نہ کسی لڑکی کی لاش ملتی جسے درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کر کے وہاں پھینک دیا جاتا کیونکہ وہ گاؤں بھی ان کی سربراہی میں آتا تھا تو اس وجہ سے وہ کافی پریشان تھے۔ انور خان بھی کافی پریشان تھے کیونکہ یہ ان کی سرداری پر ایک سوالیہ نشان تھا جسے وہ دونوں جلد ہی حل کرنا چاہتے تھے۔ اس بار کومل بیگم کو ڈاکٹر نے جڑواں بچوں کی خوشخبری سنائی تھی جسے سن کر سردار خانزادہ بہت خوش ہوئے تھے۔ کومل بیگم تھوڑی پریشان تھی جسے محسوس کر کے سردار خانزادہ نے اپنی سردارنی سے وجہ پوچھی تو جو انہیں سننے کو ملا ان پر وہ زندگی میں پہلی بار اپنے دل کی ملکہ پر غصہ ہوئے۔ کومل بیگم آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر بیٹیاں بھی ہوتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ آپ نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ خان میں تو بس ویسے کیا کومل، آپ کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ اچھا نا خان، سوری۔ کومل نے کان پکڑ کر سوری کہا تو سردار خانزادہ نے انہیں اپنے گلے سے لگایا، انہیں سر پر پیار کیا۔ جان، آپ کے وجود کا ہر حصہ ہمارے لیے عزیز ہے، آپ ہماری پہلی محبت ہیں، ہماری بیٹیاں بھی آپ کے وجود کا حصہ ہیں تو ہم کیسے ان سے پیار نہ کریں۔ آپ بس ایسی کوئی الٹی سیدھی بات نہ سوچا کریں۔ یہ کہنے کے ساتھ اسفر خان نے کومل کو اپنی دسترس میں لیا اور ان کے لبوں پر جھک گئے۔ کومل نے بھی اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال کر ان کا ساتھ دینے لگی۔ کافی دیر بعد سردار خانزادہ کومل سے دور ہوئے اور ان کی گردن پر جھک گئے جبکہ کومل بونچکا سی رہ گئی۔ خان، وہ ماہنور۔ جان، ماہنور کو ہم آج اس کی نانوں کے گھر چھوڑ آئے ہیں، انہوں نے وہاں رکنے کا بولا۔ ہم نے انہیں رکنے کی اجازت دے دی اور ہمیں بھی اپنی جان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنا تھا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے کومل کو باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر جا کر لٹا دیا۔ کومل کو لٹانے کے بعد وہ اٹھے، اپنی قمیض اتار کر صوفے پر اچھا لی، اس کے بعد روم کی لائٹ بند کی، بیڈ پر آ گئے، سائڈ لیمپ کی ہلکی روشنی آن کر لی، پھر کومل کو بیڈ پر لٹا کر اس پہ جھک گئے۔ جانا، آج مجھے سکون چاہیے جو آپ کے وجود سے ہی ملے گا، تو آج ہمیں کرنے دیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اسفندیار خان نے کومل کے گلے سے دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر پھینکا، پھر ان کے لبوں پر جھک گئے۔ آہستہ آہستہ ان کی گرفت سخت ہوتی گئی اور شدتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ کومل کے لبوں کا جام پینے لگے۔ کومل کو لگا کہ وہ اب سانس نہیں لے پائیں گی تو انہوں نے آہستہ آہستہ اسفندیار خان کی سانسوں کو انہیل کیا۔ ان کے اس طریقے پر اسفندیار خانزادہ مسکرائے، کومل بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ تقریباً 5 منٹ کے
منٹ مزید گزرنے کے بعد کومل کو اب سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ دونوں نے اسفندیار خان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پیچھے کرنا چاہا، جہاں اسفندیار خان نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور آرام سے ان کے لبوں کو چھوڑ دیا۔ ان کے ہٹتے ہی کومل نے لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے اور شکوہ کناہ نظروں سے اسفندیار خان کو دیکھا، جس پر وہ دل کشی سے مسکرائے۔ آپ ہمیں مارنے لگے تھے، کومل نے شکوہ کیا۔ جانا، ہم آپ کو مار سکتے ہیں، آپ میں ہماری جان بستی ہے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ایک بار پھر کومل کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے لیا اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے وہ کومل کی کمر کے پیچھے سے قمیض کی زپ کو بھی کھولنے لگے۔ انہوں نے کومل کی قمیض کو بھی کندھے سے سرکایا۔ اب ان کا نشانہ ان کی گردن تھی۔ گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کے ہاتھ اپنی گستاخیوں میں لگے رہے۔ کومل بیگم کی سانسیں تیز ہونے لگیں، دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی، جیسے ڈھول بج رہا ہو۔ ان کی گردن سے منہ ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اسفندیار نے ان کی گردن سے منہ ہٹا کر انہیں دیکھا، جو آنکھیں بند کیے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ جان، آپ آج بھی پہلے دن کی طرح شرماتی ہیں۔ آج کی آپ کی یہ شرماہٹ ہمیں ہر حد پار کرنے پر اکساتی ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہم آج ترس نہیں کھائیں گے آپ پر۔ یہ کہتے ہی کومل کی جسم کے نرماہٹوں کو اپنے لبوں سے محسوس کرنے لگے۔ اس حسے کو جیسے ہی اسفندیار کے لبوں نے چھوا تو کومل نے سسکاری لی، جس پر اسفندیار خان کی شدتوں میں اضافہ ہوا۔ اسفندیار دل کے مقام پر اپنے لبوں سے شدت لٹانے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اور کومل کے درمیان تمام بندشیں، رکاوٹوں کو خود سے اتار پھینکا۔ اپنی شدت، اپنا جنون کومل کے وجود پر منتقل کرنے لگے۔ کومل ان کی شدتوں میں نڈھال ہو چکی تھی، پر وہ نہ رکے۔ آہستہ آہستہ رات گزرتی گئی اور اسفندیار خان بھی ان کے وجود میں گم ہوتے گئے۔ اگلی صبح روشن تھی۔ اسفندیار خان کو کوئی کام تھا۔ وہ کومل کے اٹھنے سے پہلے ہی چلے گئے۔ کومل کی دیر سے آنکھ کھلی اور جب ان کی نظریں اپنے وجود پر پڑی تو رات کے حسین منظر یاد کرتے انہوں نے اپنا منہ کنفرٹر میں چھپا لیا۔ پھر جب محسوس ہوا کہ اسفندیار نہیں ہیں تو آرام سے کنفرٹر نیچے کیا، کیونکہ وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سردار اسفندیار صبح سویرے ہی اپنے عزیز دوست کے پاس گئے، جو اس وقت آئی جی کے عہدے پر فائز تھے، کیونکہ وہی اب ان کی مدد کر سکتے تھے۔ اسفندیار کے کالج کے وقت کے 3 دوست تھے۔ ایک اس وقت آئی جی تھا، دوسرا ایک مشہور بزنس مین، جبکہ ایک دوست نے آرمی جوائن کی ہوئی تھی۔ آئی جی کا نام ابرار ہے، جو کہ بہت ہی ملنسار اور دوستوں کے لیے جان دینے والا انسان ہے۔ ان سب دوستوں کی ایک دوسرے میں جان تھی، اور جب اسفندیار کو مدد چاہیے تھی تو انہوں نے اسفندیار کو تسلی دی کہ وہ اس سب میں ان کی مدد کریں گے۔ اس پر اسفندیار مطمئن ہو گئے۔ پھر ایسے ہی کچھ مہینے گزرے۔ اسی طرح لڑکیوں کی گمشدگی میں کمی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی 2-3 کیس ایسے ضرور ہوئے تھے۔ شاید مجرم کو بھی معلوم تھا کہ اب بات پولیس تک پہنچ گئی ہے، اس لیے وارداتوں میں کمی ہوئی، مگر پھر ممکن طور پر بند نہ ہوئی۔ کومل کو بھی ماہنور 9واں ماہ چل رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد اچانک کومل کی طبیعت خراب ہوئی۔ انہیں ہسپتال لے گئے۔ وہاں انہوں نے جوڑا بچیوں کو جنم دیا۔
جو ہو بہو ایک جیسی تھی، پر ایک بچی کے ہونٹ کے پاس دل تھا جبکہ دوسرے کے نہیں۔ اسون نے بہت پیار سے اپنی بچیوں کو گود میں لے کر پیار کیا۔ ماں نور بھی اپنی چھوٹی بہنوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ کومل بیگم کے سارے خاندان والے باری باری ہسپتال ان سے ملنے کے لیے آئے۔ حنین کو تو دونوں گڑیا بہت پسند تھی اور وہ ضد کرنے لگا کہ وہ انہی کے پاس رہے گا، جبکہ بلاج جو کہ اپنی پھپھو سے بہت زیادہ اٹیچ تھا، وہ کومل بیگم کو چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان دونوں کو کہیں دور پھینک دے۔ اس وقت بلاج 8 سال کا تھا، پر پھر بھی وہ اپنی پھپھو کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ جب کومل کی شادی ہوئی تب وہ 3 سال کا تھا۔ اس کو کومل نے ہی پالا تھا، اس لیے وہ اس سے زیادہ اٹیچ تھا۔ وہ بیڈ پر ان کے پاس جڑ کر بیٹھ گیا۔ پھپھو، آپ میری ہیں نا، ان کی نہیں، بلاج نے کومل بیگم سے کہا، جس پر انہوں نے سر ہلایا تو وہ خوش ہو گیا۔ 3 دن ہسپتال رہنے کے بعد کومل کو گھر لے آئے۔ بچوں کے نام کی باری آئی تو ایک کا نام حنین نے رکھا، جو اس کی گڑیا تھی، جس بچی کے لبوں کے پاس دل تھا، وہ حنین کی گڑیا تھی۔ حنین تب 10 سال کا تھا اور ماں نور 5 سال کی۔ اس کو ماں نور سے بھی بہت پیار تھا اور وہ اس کے ساتھ خوب کھیلتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ ماں نور کے لیے پوزیسو تھا۔ ان کا الگ سے گروپ بنا ہوا تھا جس میں ساگر، کشمالہ، حنین، یسریٰ اور ماں نور تھی۔ ساگر اور کشمالہ دونوں جڑواں تھے، اس لیے ان کی عمر اس وقت 7 سال تھی، جبکہ یسریٰ کی 3 سال اور بلاج سے 5 سال چھوٹی تھی۔ وہ بلاج سے 5 سال چھوٹی تھی۔ اس وقت نعمان بھی 3 سال کا ہی تھا۔ یسریٰ اس سے 1 ماہ چھوٹی۔ یسریٰ سے وہ 1 ماہ چھوٹا تھا۔ بلاج کے علاوہ وہ سب آپس میں مل کر بیٹھ کر کھیلتے، پر بلاج اکیلا رہتا۔ شروع سے ہی اسے صرف اپنی پھپھو چاہیے ہوتی تھی۔ ایک بچی کا نام حنین نے ماروش رکھا اور دوسری کا نام اسفندیار نے ماروخ رکھا۔ دونوں ایک جیسی تھی، بس ایک پہچان تھی، وہ تھا کالا تل۔ اس کے بعد وقت گزر گیا، بچیاں 6 ماہ کی ہو گئی۔ اسفندیار کے دوست آئی جی کو انفارمیشن ملی تھی کہ کون سا بندہ ہے جو یہ سب کرتا ہے، اب اسے پکڑنا تھا۔ جب دونوں بچیاں 1 سال کی ہونے لگیں تو تبھی خان کو معلوم ہوا کہ پھر سے کومل بیگم پریگننٹ ہیں۔ اسفندیار بہت خوش ہوئے۔ آئی جی صاحب نے فون کر کے اسفندیار کو بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا مجرم کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس سب کے علاوہ بھی وہ کافی غلط کاموں میں ملوث تھا۔ خان نے پوچھا کہ کون ہے، نام کیا ہے، تو آئی جی نے بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں کا بندہ ہے جس کا نام ارمان ہے۔ شاید تم جانتے ہو ارمان؟ ہاں، ارمان خان نام ہے۔ کافی غلط کاموں میں بھی اس کا ہاتھ ہے اور کچھ گینگ سے بھی اس کے تعلقات ہیں۔ وہ تو نور خان کا بھائی ہے، انور خان کا بھائی ہے، یہ تو مجھے نہیں معلوم، تم دیکھ لو۔ اسفندیار خان جب لاک اپ میں گئے تو وہاں اپنی توقع کے مطابق ارمان کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ تو تم یہ سب کرتے تھے؟ ایسا کیوں؟ کیا تم نے اسفندیار خان؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ اسفندیار خان نے آگے بڑھ کر کھینچ کر کئی تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے۔ بھائی معاف کر دیں، وعدہ آگے سے کبھی نہیں کروں گا۔ وہ جو پولیس والوں کی مار کھا کر لاغر ہوا پڑا تھا، اسفندیار کو دیکھ کر ہاتھ جوڑنے لگا۔ اسے لگا وہ اسے بچا لے گا، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تمہیں معاف کروں؟ تم جیسے ہی ناسور ہوتے ہو جو معاشرے کو گندا کرتے ہیں، تم جیسوں کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ پھر وہ ابرار سے مخاطب ہوئے، اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانا تمہارا کام ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، پر ارمان کے دل میں بدلے کی آگ بھڑکا گئی، جو آگے ان کی زندگی
برباد کرنے والا تھا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو کبھی بھی اس کے سامنے جا کر اسے دھمکانے کا نہ سوچتے، پر خونی کو کون ڈال سکتا تھا۔ اس سب کے بارے میں جب انور کو معلوم ہوا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ان کا بھائی ایسا نکلے گا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ ایک اچھے انسان تھے تو انہوں نے بھی اسفن یار خان کا ساتھ دیا اور بھائی سے ملنے تک بھی نہ گئے، جس وجہ سے مستقبل میں آنے والی مصیبتوں سے وہ بچ جائیں گے۔ جب مصیبتوں نے ان کا نہیں، اسفن یار خان کے گھر کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ ارمان کو پھانسی کی سزا ہوئی، ان لڑکیوں کو انصاف مل گیا، پر کیا ان کا جرم ابھی اپنی سزا پائے گا؟ ان کا مجرم اپنی سزا پائے گا، یا یہ آغاز تھا کسی کی ہستی بستی زندگی کی بربادی کا؟ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ پلیز ضرور بتائیے گا۔ آئی ہوپ یو گائز لائک اٹ۔ تو چینل کو کیجیے گا سبسکرائب، اور میں ٹرائی کر رہی ہوں کہ جانان کی ایپیسوڈ ڈال دوں، پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور گائز، تو پلیز تھوڑا سا پیشنس پلیز۔ آئی ہوپ یو گائز لائک اٹ، ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ کمنٹ۔ اور کل سے پینتھر کی بھی ایپیسوڈ آیا کرے گی۔ تو چلیں، آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔